ان کے ساتھ کیا بتایا گیا ان کی کیا طاقت ہے. کھول کیا ابراہیم علیہ السلام یا میں نے ساتھ اللہ لاتی کرنا اسنامکم تمہارے کتنے اب تک لوگ کہتے رہے وہ ایک آدمی ایسا پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ کافر صاحب کچھ خالی جانی اور زندہ کیسے. یہ ہوتے ہیں مشرک ہوتے ہیں اور اللہ کو کہتا ہے اس کو ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ آخر میں جا کر کہیں کو جب سب مل جاتے ہیں تب کہیں ان میں قوت پیدا ہوتی ہے ورنہ یہ اتار باہر کہتے ہیں کہ تمام عقیدت اسلام دل میں اپنے آپ سے اسلام کو کہتے ہیں تو یہ وہی جو ہے بولے ہیں نا یہ بات تو نہیں کر رہے سب بات کہہ رہے ہیں اس سے پہلے سب کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ بات یہی جو ہے نا یہ تربیت ہی دیتے ہیں بیان کرنے والے تاکہ ان سے خود مطالبہ نہ ہو. یہ بالکل انداز ہے میں نے بتا دی یہ صرف انداز ہے اللہ کی بات کو چھپانے والا جو خود اپنے اندر ہی طاقت نہیں پاتے وہ جو اس کی تعلیم بھی یہی دیتے ہیں کہ تم بھی چکے سبھی جگہ بات کہنا ایسا نہ ہو جائے کہ بالکل صحیح آپ نے بتا دیا وہاں ہے سب کی سب آ جائے اسی میں آ جائے یہ تھوڑی سی بات ہے کیا دل میں سے کہا ہاتھ بتایا جو چاہے تو صاف بات ہو رہی ہے ہر بات صاف ہو رہی ہے اور یہ بات دل میں ہو گئی صاف بات اور یہ بات یہ اللہ کی عقیدت میں اسلام کو فارغ طور یہ دل میں کہا ہوگا اس کے بعد سب دل میں کہا تو دل کی بات ہے تو اس کو دل کو رکھا جائے گا. میں پر جا رہا ہوں مجھے یہ آیا ہے کہ پھر یہ سارا یہ جو بتکلا تھا ان کا صحیح معنوں میں کہیں کوئی اور میرا آ گیا بڑے پیر کا ساری پجاری میرا گھومنے ہوتے ہیں سب نکل گئے. دیکھیے یہ ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کس مجاہدانہ انداز سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں ورنہ ان مولویوں نے دبا دیا تھا قرآن کی روح کو دبا دیا تھا. درس کے دوران یہ آدمی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دل میں کہا تھا کہ ضرور بالضرور میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی معاملہ کروں گا. دل میں کہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کس طرح کھول کے بیان کر رہے ہیں. ایک بہت علمی بات ڈاکٹر صاحب سامنے لائے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا مزاج ہے فہم ہے. کہتے ہیں کہ جو خود اتنی ہمت نہیں رکھتے نا کھول کے بات بیان کرنے کی اور ان کا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے کفر و شرک کے ساتھ معاذرائی کرنے کا یا اس کفر و شرک کے خاتمے کا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ جواز فراہم کرے تاکہ ان کے کہیں شاگرد ان سے مطالبہ نہ کر دیں کہ حضرت صاحب یہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کھول کے بیان کیا تھا اور آپ کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں تو آپ ذرا کھول کے کیوں بات نہیں بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کو بدلی کر کے کہا کہ نہیں انہوں نے دل میں کہا تھا. تو یہ ایک بات سامنے آئی. اسی طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو سورہ یوسف کے اندر بات آئی ہے کہ وخروا لہ سجدا کہ وہ سارا خاندان یعنی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا. تو جن مشرکین مفسرین نے اس سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیرنے کی کوشش کی ہے ان کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے. اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ اپنے شاگردوں سے سجدہ کروانا چاہتے ہیں اس لیے. تو یہ دیکھیے جو خود یہ چاہتا ہے نا کہ دین کا رخ پھیر جائے اور وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے دین کے مزاج کو بھی بدلی کرتا ہے. بالکل یہی چیز محمد حنیف صاحب نے کہی اس وقت جب میں بحرین میں تھا کہ کہتے ہیں کہ ہم سٹیج سے کھڑے ہو کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے گمراہی پھیلائی. یہ وہ پہلا لفظ تھا جو میں نے حنیف صاحب سے سنا اور اسی وقت ان کے بارے میں جو میرا پہلے ایک پورا امیج تھا وہ دڑام سے زمین پر گر گیا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے
کہ ہم سٹیج سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے گمراہی پھیلائی، اور ڈاکٹر صاحب نے تو کتنی تقریروں کے اندر بلکہ پورا کچومر نکال دیا اس خاندان کا، اور پھر سارے صوفیوں کا، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، انہوں نے احمد بن حنبل کو بھی نہیں چھوڑا، اور ابن تیمیہ، ابن حجر اسقلانی، حتیٰ کہ یہ کیا نام مجدد الثانی اور احمد سرندی جو جسے کہتے ہیں، حتیٰ کہ عبد الوہاب نجدی تک کو اس کی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ کتنا بڑا یعنی اس نے یہ شرک و کفر کے خلاف جہاد بھی کیا، لیکن کچھ شرک اس کے اندر رہ گئے، اس کی بھی نشاندہی کی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اصولی بات یہ کہی کہ کوئی ناراض ہو، کسی پر چوٹ لگے، تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بہت ہی علمی بات ہے کہ ان لوگوں نے دبایا ہے، قرآن کے مزاج کو دبایا، اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ان مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے کہ جن کا کام تھا کھول کھول کے بیان کرنا، انہوں نے چھپانا شروع کر دیا، اور جن کا کام تھا ایمان عقیدے کا ساتھ دینا، انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ اولا کافروں بھی جو کہا گیا تھا کہ بھائی مانو تم پہلے کافر بن کر اٹھے ہو، تمہیں تو پوری دنیا کے اندر اس ایمان عقیدے کی جنگ کو برپا کرنا تھا، اور ساری دنیا کے اندر اس توحید کی دعوت کو بیان کرنا تھا، رد شرک کرنا تھا، طاغوتوں کی نشاندہی کرنی تھی، تم ہی مخالف بن کر اٹھے ہو۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے میرے پیارے بھائیو۔